اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چھٹے پارے کی اور 7ویں پارے کی وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق سورہ مائدہ سے ہے۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ذی الحجہ کی کئی تاریخ ہے؟ 7 تاریخ شروع ہو گئی، 6 تھی اور 7 شروع ہو گئی، اور یہ وقت بہت ہی بابرکت اور بہت ہی فضیلت والا ہے۔ ذی الحجہ کا پورا عشرہ یعنی چاند نکلنے سے لے کر 10 تاریخ تک اللہ کے وہاں بڑا محترم، بڑا باعظمت، بڑا مقدس، بڑا پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے اس کی۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، اور فجر سے مراد ہے 9 ذی الحجہ، عرفے کا دن، ولیال عشر اور 10 راتیں، چاند نکلنے سے لے کر 10 تاریخ تک جو راتیں ہیں ان راتوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اس چیز میں عظمت ہوتی ہے، فضیلت ہوتی ہے اور نفع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس لیے متنبہ کیا کہ بندے اس کی فضیلت سے غافل نہ ہوں۔ جب یہ فضیلت والے دن ہیں اور فضیلت والی راتیں ہیں تو ان میں نیکیوں کا ثواب کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا، اور گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہوگا۔
تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کرم ہے، نوازش اور عطا ہے۔ کہیں بندے اس وقت کو غفلت میں نہ گزار دے۔ یہ سیزن کا وقت ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ان کو علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، غفلت کی وجہ سے وقت گزر جائے اور ان کا دامن نیکیوں سے خالی رہ جائے۔ کہیں ایسا نہ ان کو پتہ نہ ہو اور وہ گناہوں میں عام دنوں کی طرح مبتلا رہے اور گناہ ان کے اور زیادہ بڑھ جائے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور یہ عشرہ ذی الحجہ کا اتنا افضل ہے کہ علماء اکرام میں آپس میں اختلاف ہوا کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے یا رمضان کا آخر عشرہ افضل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں رمضان کی برکتوں سے کسے انکار ہے، اور رمضان کی عظمت سے کس ایمان والے کا دل خالی ہے۔ دنیا جانتی ہے رمضان کے ساتھ مبارک کا لفظ ٹکا ہوا ہے۔ جب بھی رمضان کا لفظ آتا ہے تو رمضان المبارک، یزاد فیہ رزق المومن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ قد اذلکم شہر عظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا عظیم الشان مہینہ جلوہ فکن ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی برکتیں سب کو پتہ ہے، مگر ذی الحجہ میں بھی بڑی برکتیں ہیں، یہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ جتنے نمازی رمضان میں ہوتے ہیں، کیا ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں بھی اسی طرح نمازی ہوتے ہیں لوگ؟ ایسے ہی اہتمام ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی بڑی فضیلت کے دن ہیں، اور چھوٹی موٹی فضیلت نہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ سوال پیدا ہو گیا کہ رمضان کے آخری 10 دن، رمضان تو پورا عظمت والا ہے مگر آخری 10 دن تو سب سے زیادہ عظمت والے، اخیر عشرہ، تو اخیر عشرے کی فضیلت زیادہ ہے یا ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت زیادہ ہے؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہوا علماء میں کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے، اور کسی عبادت کو نماز کے تولا نہیں گیا۔ لیکن یہ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ بھی بہت فضیلت والا ہے اور نماز کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے اس کے بارے میں کہہ دیا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، میں خود بدلہ دوں گا۔ روزے سے بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، کیا فضائل ہے اس کے۔ اس لیے علماء میں اختلاف ہو گیا کیا نماز افضل ہے یا روزہ افضل۔ اسی طرح یہاں بھی فضیلت کو دیکھ کر اختلاف ہو رہا ہے کہ رمضان کا آخر عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ۔ اور عشرے کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ذہن میں ہم لوگوں کو فوراً محرم آ جاتا ہے نا، عشرہ اسی کو سمجھتے ہیں لوگ، حالانکہ عشرہ کے معنی ہے 10، اور ہر مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، ہے نا۔ ذی الحجہ میں بھی عشرہ ہوتا ہے اور رمضان میں بھی ہوتا ہے، محرم میں بھی ہوتا ہے۔ تو رمضان کا پہلا آخر عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن؟ چنانچہ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ رمضان کا عشرہ بھی فضیلت میں کم نہیں ہے اور ذی الحجہ کا عشرہ بھی فضیلت میں کم نہیں۔ پھر کیا کیا جائے؟ کیا فیصلہ ہوا؟
فیصلہ یہ ہوا کہ رمضان کا آخر عشرہ جو ہے اس کی راتیں سب سے افضل ہیں. اتنی افضل راتیں 365 دنوں میں کبھی نہیں ہوتی. رات کے اعتبار سے رمضان کا آخر عشرہ افضل ہے. اور دن کی فضیلت اگر دیکھی جائے تو اس فضیلت کے اعتبار سے رمضان کے آخر عشرے سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے. یعنی رمضان کے آخر عشرے کی راتیں افضل ہے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں دن افضل ہے. اور فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ رمضان کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن میں اللہ بتا رہا ہے یار رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن. یہ کسی اور مہینے میں نہیں. اور پھر قرآن کا نزول رمضان کے تینوں عشروں میں نہیں ہوا بلکہ کب ہوا؟ اخیر عشرے میں ہوا ہے نا. تو اس لیے یہ عشرہ دوسرے عشروں سے افضل ہوا. پھر اس عشرے میں بھی 10 راتوں میں نہیں ہوا بلکہ ایک رات میں ہوا. اور وہ رات کون سی ہے؟ شب قدر. سال کی 365 راتوں میں سب سے افضل رات 12 مہینوں میں سے صرف رمضان میں پائی جاتی ہے اور رمضان میں بھی آخر عشرے میں پائی جاتی ہے. اس رات کی وجہ سے رمضان کا پورا آخر عشرہ فضیلت والا ہے. اور وہ راتیں سب فضیلت والی ہیں طاق راتیں. لیکن سال کے 365 دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ وہ ہے عرفے کا دن. کون سا دن؟ عرفے کا دن. جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ. سال کے 365 دنوں میں سب سے افضل دن ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے قرآن میں اور 2 مرتبہ کھائی. ایک مرتبہ کہاں ہے؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. قسم ہے برجوں والے آسمان کی. قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن یعنی قیامت کی. قسم ہے حاضر ہونے والے دن جو ہر ہفتے میں حاضر ہوتا ہے یعنی جمعے کی. قسم ہے ایسے دن کی جس میں ساری دنیا کے لوگ ایک مقام پر جمع ہو جاتے ہیں یعنی یوم عرفہ کی. ساری دنیا کے لوگ اس مقام پر جس دن میں جمع ہوتے ہیں عرفات میں. وہ کون سا دن ہے؟ ارے کون سا ہے؟ عرفے کا دن ہے. ایک جگہ کے نہیں، ساری دنیا کے لوگ. ارے ہوتے نہیں ہوتے. یہ بڑا فضیلت والا دن ہے. دوسری جگہ کیا کہا؟ والفجر ولیال عشر. اس میں فجر سے مراد ہے عرفے کے دن کی فجر. والشفع والوتر. اور جفت اور طاق کی قسم. جفت جو جوڑا ہو جس کا، جو 2 سے برابر تقسیم ہو جائے، وہ کون ہے؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ. اور طاق جو 2 سے برابر تقسیم نہ ہو وہ کون سا ہے؟ 9 ذی الحجہ. اس کی قسم کھائی اللہ نے. کاہے کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ دن تمام دنوں میں سب سے فضیلت والا ہے. کتنا فضیلت والا ہے دن؟ اس دن کیا ہوتا ہے کہ سارے حاجی میدان عرفات میں اکٹھا ہوتے ہیں اور پھر
ضعیف، کمزور، نوجوان، مختلف زبان بولنے والے اور بالکل بوڑھے، کمزور، نحیف، ساری زندگی کی کمائی جوڑ جوڑ کر کے آئے ہیں آج کہاں؟ میدان عرفات میں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظر بڑا اچھا لگتا ہے، اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ما اراد ہؤلاء، میاں ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے؟ یہ آئے کیوں ہیں؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ حالانکہ اللہ کو خوب پتہ ہے، مگر فرشتوں سے اللہ کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے فرشتوں سے؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے الگ الگ ہیں، اور یہ فرشتے عصر والے فرشتے عصر کے بعد دن کے والے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور یہ رات والے فرشتے آ جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے فجر میں آ جاتے ہیں اور رات والے چلے جاتے ہے نا؟ ارے سنی حدیث نہیں سنی؟ اللہ نے فجر کی بھی قسم کھائی اور عصر کی بھی قسم کھائی، دونوں نمازوں کی۔ اور ان فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ جب تم گئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے، اور جب آئے ہو تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ کو پتہ ہے، انہیں نہیں معلوم ہے۔ اللہ پھر بھی پوچھتا ہے کس حال میں میرے بندوں کو چھوڑا؟ تو کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، ہم جب ان کے پاس پہنچے تو وہ فجر پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے ہیں تو وہ عصر پڑھتا ہوا ان کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ یہی ہوتا رہتا ہے۔ یہ فرشتوں سے سوال کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا یہ زمین میں اللہ ایک نیا نائب بنانا چاہتا ہے، نئے نائب کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ہم غلام تو حاضر ہیں کام کرنے کے لیے، جو کام بتایا جائے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم رات دن آپ کی تسبیح پڑھتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے۔ اور جس کو آپ پیدا کریں گے اس کے بارے میں تو یہ پتہ چلا ہے وہ تو فساد کرے گا، زمین میں خون ریزی کرے گا، قتل کرے گا، لوٹ مار کرے گا۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ اس کو نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ نائب بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے، اسی میں ہے۔ چور کو سزا دی جائے گی، ہے نا؟ اور زانی کو سزا دی جائے گی۔ ارے ہوگا نہیں ہوگا؟ تو چور کو سزا کب دی جائے گی؟ کوئی اگر چوری نہ کرے تو سزا کس کو دی جائے گی؟ اور فرشتے اگر دنیا میں ہوتے ہم لوگوں کی جگہ تو کوئی فرشتہ چوری کرتا؟ ارے بولو، گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ جب وہ گناہ نہیں کر سکتے تو پھر سزا، اللہ کا حکم نافذ کیسے ہوتا؟ اللہ کا حکم جاری کیسے ہوتا؟ اگر گنہگار نہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کس کو کرے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور وہ تفصیلی واقعہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، ادھر نہیں جانا ہے ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہی دکھاتا ہے فرشتوں کو بار بار، کیا دیکھو یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے تھے، کیا زمین میں فساد کرے گا، خوریزی کرے گا۔ بتاؤ تم ان کے بعد گئے تھے، تم نے ان کو چھوڑا کس طرح؟ اللہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ان کو اور نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر کے آئے۔ یہ عرفات کے میدان میں جمع ہو گئے اور اپنی پوری پونجی اکٹھا کرنے کے بعد آ گئے
اور زبان بھی ان کی الگ ہے، وہ پڑے ہوئے ہیں بیچارے میدان میں. یہ کاہے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا ہے؟ اپنی قیمتی چیزیں کیوں قربان کر دی؟ اتنی مشقت کیوں اٹھائی ہے؟ ذرا تم ہی بتاؤ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی یہی پوچھتا ہے، عیدگاہ میں ہے نا، جب نمازی عیدگاہ پڑھنے جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے اس مزدور کے بارے میں کیا ہے جس نے پوری مزدوری کر لی، پورا کام پورا کر لیا ہو. فرشتہ کرے پوری مزدوری ملنا چاہیے، فرشتوں کو گواہ بناتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ما ارادہ اولا، یہ کیوں آئے ہیں عرفات میں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ مغفرت کے لیے آئے ہیں، یہ جنت کے طالب ہیں، یہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اور مغفرت کے بغیر جنت مل نہیں سکتی اور جہنم سے چھٹکارا مل نہیں سکتا. اس لیے اے اللہ یہ مغفرت چاہتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ اشہدوا، گواہ رہنا، قد غفرت لہم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا. انہوں نے کچھ بھی کیا ہو سب معاف کر دیا میں نے. ایک لمحے میں عرفات کے میدان میں اتنے بڑے مجمع کو اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہے. یہ سال کے 365 دنوں میں یہ دن کبھی نہیں آتا، یہ 9 ذی الحجہ ہی کو آتا ہے. اور اسی دن شیطان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف پورے سال میں نہیں ہوتی. کیوں؟ بندوں کو معافی مل رہی تو شیطان کو تکلیف ہو رہی ہے. اس نے کاہے کی کوشش کی تھی سب سے جہنم بھر دیں، بڑی محنت کی تھی اس نے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ مٹی ڈالتا اپنے سر پہ اور کہتا لٹ گئے، مٹ گئے، برباد ہو گئے، ساری زندگی کی محنت پہ پانی پھر گیا، ایک لمحے میں خدا نے معاف کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ اب حاجی آج جو ہے میدان عرفات جا رہے ہوں گے تو یہ یوم عرفہ سال کے 365 دنوں میں سب سے افضل دن ہے. اور یہ دن نہ ذی قعدہ میں ہے، نہ محرم میں ہے، نہ رمضان میں ہے، نہ شعبان میں ہے، نہ شوال میں. یہ کب ہے؟ ذی الحجہ میں ہے نا. اس لیے پہلا عشرہ ذی الحجہ کا اس میں ایسا دن ہے جو تمام دنوں سے افضل ہے. اس لیے پہلا عشرہ پہلے عشرے کے دن افضل ہے. اور شب قدر کی رات ایسی ہے جو تمام راتوں سے افضل ہے، اور وہ رمضان کے اخیر عشرے میں ہے. اس لیے رمضان کا اخیر عشرہ راتوں کے اعتبار سے افضل ہے اور یہ دنوں کے اعتبار سے افضل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام. اللہ کے رسول کریں کوئی دن ایسے نہیں ہیں، 365 دن ہیں، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل اللہ کو زیادہ پسند ہو ان 10 دنوں کے مقابلے میں. کون سے 10 دن؟ کون سے؟ ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ روزہ رکھا کیا؟ نہ بولنے کا. کون سے دن؟ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دن ایسے نہیں ہے جن میں اللہ کو نیک عمل کرنا پسند ہو. نیک عمل کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے قربانی ہے، خالی قربانی تھوڑی ہے. ہر نیک عمل، صدقہ، تسبیح، ذکر، تلاوت، غریبوں کی مدد، صلاۃ التسبیح، اشراق، چاشت، اور جتنی بھی نیک کام ہو سکتے ہیں وہ سارے نیک کام ذی الحجہ کے اس عشرے میں جتنے اللہ کو پسند ہیں اتنے کسی دن میں پسند نہیں. ایک صحابی نے پوچھا ولل جہاد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جہاد اگر کسی نے کیا ہو ذی الحجہ کے علاوہ کسی اور مہینے میں، کیا وہ بھی افضل نہیں ہے ذی الحجہ کے عمل سے؟
ذی الحجہ میں جو نیک کام کرے بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر کسی نے جہاد کیا ہو، جہاد جیسا عمل کیا ہو، اور وہ عمل بھی ذی الحجہ میں نہیں کسی اور مہینے میں کیا ہو، کیا اس سے بھی زیادہ فضیلت والا وہ عمل ہے جو ذی الحجہ میں کیا گیا ہو؟ جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے جو کسی اور مہینے میں ہو۔ آپ نے فرمایا ولل جہاد، اور جہاد بھی افضل نہیں۔ اندازہ لگائیے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ مجاہد آدمی اللہ کے راستے میں جس نے کیا کیا، اس کا گھوڑا بھی مارا گیا اور خود بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو اس کا تو درجہ الگ ہی ہے، لیکن جہاد کا عمل بھی غیر ذی الحجہ میں جو کیا گیا ذی الحجہ کے عمل کے برابر نہیں ہے۔ کیا چاہتا ہے اللہ؟ ان بندوں، ہمارے بندے ان مبارک دنوں میں، مبارک راتوں میں اپنے دامن کو بھر لیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 راتیں کتنی قیمتی ہیں پتہ ہے تمہیں؟ کہ ہر رات شب قدر جیسی ہے۔ اور کتنی راتیں گزر گئیں؟ 6۔ اور ہم لوگوں نے کتنی کمائی کی؟ ارے بولو، کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، بغیر عشاء پڑھے ہوئے سو رہے ہوں گے اکثریت۔ اور یہ سب شب قدر جیسی راتیں بچی کہے ہیں 4۔ تو یہ جو 4 بچی ہیں ان کا کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو، یہ بتائیے؟ ان کو بھی ایسے گزار دیا جائے، ہے نا؟ ایسے گزاریں گے؟ پھر رات میں روزے رکھو گے، رات میں شب قدر جیسی راتیں ہیں، تہجد ہے، تلاوت ہے، اور بڑھا دیں گے تلاوت، جتنی روز کرتے تھے اس سے زیادہ پڑھیں گے۔ اشراق نہیں پڑھتے تو پڑھیں، اور جو ہے وہ صلاۃ التسبیح وہ اوابین مغرب کی بعد نہیں پڑھتے تھے، مگر پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، اس کے 2 رکعت اور پڑھ لی اور نیت کر لی اوابین کی۔ بتائیے آپ، ذرا سا عمل ہے اور ثواب بڑھ گیا عام دنوں میں بھی، اور ذی الحجہ میں تو پھر آپ سوچئے اللہ کی نوازش کتنی زوروں پر ہے۔ تو فرمایا یہ تو ہوئی شب قدر کی راتیں، اور دن کا معاملہ کیا ہے؟ کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ایک روزہ اگر رکھو گے، نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا کئے روزوں کا؟ 360 روزوں کا۔ سبحان اللہ۔ ورنہ نیکی کا بدلہ کتنا ہوتا ہے؟ 10 گنا۔ ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرے گا اس کو اس کا 10 گنا بدلہ ملے گا۔ یہ عام دنوں میں ہے نا، 10 گنا۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں کیا ایک روزہ کئی روزوں کے برابر؟ 360 روزوں کے برابر، اور رکھ رہے ایک روزہ، اتنی نوازش۔ اور پھر 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک، اور حاجیوں کے لیے نہیں ہے 9 تاریخ کو روزہ، پہلے رکھ لیں تو رکھ لیں، 9 کو روزہ نہیں ہے حاجیوں کے لیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں تو اور زیادہ ثواب ملنا چاہیے۔ کہ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اللہ کو پتہ ہے کہ یہ سفر ہے مشقت کا، عرفات کا میدان ہے، زحمت ہو جائے گی اگر روزہ رکھیں گے۔ 8 تک رکھ لو، 9 کو نہ رکھنا وہاں۔ اور یہاں 1 تاریخ سے لے کر کے 8 تک، اور فرمایا یہ تو ہوا ثواب ہر دن کا، اور 9 سب سے افضل ہے، اسی کی وجہ سے یہ عشرہ افضل ہے۔ اس کا ثواب کتنا ہے پتہ ہے؟ کہ ڈبل۔ ایک روزہ رکھیں گے اور ثواب کتنا ملے گا؟ 2 سال کے روزوں کے برابر۔
اور 2 سال کے روزے کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 720۔ ایک روزہ رکھیں گے اور 720 روزوں کا ثواب ملے گا۔ آپ بتائیے عنایت کی، نوازش کی کوئی حد ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، طور موجود ہے لیکن کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ اللہ نوازنا چاہتا ہے اور ہم لوگ پیچھے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ جب بادشاہ انعام دینا چاہتا ہو اور آدمی اس انعام لینے سے کترائے تو کیا کہا جائے گا اس آدمی کو؟ یہ بہت عقل مند آدمی ہے نا، یہی کہا جائے گا نا؟ احمق ہے؟ بتائیے، بادشاہ متوجہ ہے، انعام دینا چاہتا ہے اور یہ لینا نہیں چاہ رہا ہے نا؟ اور یہ بادشاہوں کا بادشاہ، تاجداروں کا تاجدار، احکم الحاکمین، رب الارباب، جس کے وہاں نیکیوں کی بڑی ضرورت ہوگی، وہ چاہتا ہے بندے جب میرے وہاں آئیں تو خالی ہاتھ نہ آئیں، ان کے دامن نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا عمریں کم ہے میرے محبوب کی امت کی، لہذا ان کو نیکیوں کا موقع زیادہ دے دو اور ان کی نیکیوں کا ثواب زیادہ کر دو۔ یہ تمام امتوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے یہ نوازش۔ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ اور میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے ایک مزدور رکھا اور کہا کام کرو ہم تمہیں 1 روپیہ دیں گے۔ اس نے ظہر تک کام کیا، صبح سے 1 روپیہ دے دیا۔ پھر دوسرا مزدور رکھا، 1 روپیہ دیں گے کام کرو، اس نے عصر تک کام کیا، اس کو بھی 1 دے دیا۔ تیسرا رکھا، کہا تم کام کرو ہم تمہیں 2 روپے دیں گے، اور کام کتنا کیا اس نے؟ عصر سے مغرب۔ سب سے زیادہ کام کس نے کیا؟ پہلے والے نے، صبح سے لے کے جھوٹا ہوا اور دوپہر تک 1 روپیہ، اور دوسرا ظہر سے عصر تک، اس کا بھی ٹائم بڑا لمبا ہے مگر روپیہ 1۔ اور یہ صاحب جو آئے ان کا ٹائم سب سے مختصر، عصر و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ؟ کہ تمہیں 2 روپے دیں گے۔ اور جب اس کو 2 روپے ملے تو وہ دونوں کہنے بھائی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ہم نے کام زیادہ کیا تھا، انہوں نے کام کم کیا ہے، ان کو آپ زیادہ چاہتے ہیں، ان کو آپ نے زیادہ دیا ہے، یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جو تم سے معاہدہ کیا تھا اس سے کم دیا ہے۔ ہم نے طے کتنا کیا تھا؟ کتنا طے کیا تھا؟ 1 روپیہ، تو 1 روپیہ تو تمہیں ملا، اور تم سے بھی 1 طے کیا تھا، 1 روپیہ ملا، اس میں انصاف ہی تو ہے۔ اگر طے کیے ہوئے کے خلاف ہوتا تو ناانصافی تھی۔ آپ نے فرمایا پہلے والے یہودی اور دوسرے مزدور عیسائی، اور تیسرے جو ہیں جن کو 2 روپے ملے تھوڑے وقت میں، وہ کون ہیں؟ وہ غلام ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مگر افسوس کہ ہم لوگوں نے ہم میں اس انعام کی قدر کرنے والے بہت تھوڑے۔ فرمایا کہ مجھے امید ہے جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال کے اگلے گناہ اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اور ہم لوگوں کے بعد گناہ تو ہے نہیں، ہم لوگ سب پوتر ہے نا، پاک صاف بالکل ہے نا؟ کیوں بھائی؟ گناہ تو ہے نہیں، ہم کریں نہیں۔ سر سے پیر تک، سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ زندگی کم ہے اور گناہ زیادہ ہیں۔ اللہ چاہتا ہے یہ بوجھ ہلکا ہو جائے، لہذا ہم تمہیں معاف کر دیں۔ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ معاف ہوتے ہیں توبہ سے، اگر توبہ بھی کر لے صغیرہ بھی معاف اور کبیرہ بھی معاف۔ یہ قانون ہے اللہ کا، کیا
کہ صغیرہ تو نیکیوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، مگر کبیرہ کاہے سے معاف ہوتے ہیں؟ توبہ کرنے سے۔ قانون ہے اللہ کا، لیکن اللہ کا قانون اللہ پر حاکم نہیں ہے، اللہ اپنے قانون پر حاکم ہے۔ اگر چاہے گا تو بغیر توبہ کے بھی بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ مسکرا دیے، آپ کو ہنسی آ گئی، تو صحابہ نے پوچھا، آپ نے پوچھا نہیں تم لوگوں نے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا اور گناہ اس کے بہت تھے، اب وہ نام اعمال دیکھ رہا ہے اور تھر تھرا رہا ہے اور کپ کپا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی تم نے کیا؟ اچھا یہ بھی کیا تم نے؟ بلا یا ربی، بلا یا ربی، ہاں اللہ یہ بھی قصور ہوا، یہ بھی قصور ہوا، یہ بھی قصور۔ وہ سمجھ رہا ہے اب تو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے اس کے ہر گناہ کے بدلے میں اس کو ایک نیکی دے دو۔ یہ عطا ہے، یہ قاعدہ نہیں ہے، یہ خاص فضل ہے اللہ کا، جس پہ ہو جائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، ضروری تھوڑی سب کے لیے، کوئی قانون نہیں ہے۔ تو کیا کہا ان کو کیا دے دیا جائے؟ ہاں ایک نیکی۔ تو کہا جب نیکیاں ملنے لگی تو وہ کہنے لگا اے اللہ ہم نے اور بھی بڑے بڑے گناہ کیے تھے، وہ نہیں دکھائی دے رہے، ابھی تو ڈر رہا تھا اور اب کیا ہے؟ کہہ رہا وہ تو دکھ نہیں رہے، اس لیے جو اجر مل رہا ہے، ثواب، مگر یہ فضل ہے اللہ کا، اس پہ بھروسہ نہ کرو۔ کیا معلوم کس کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہو۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ وہ ایک نواب صاحب تھے، انہوں نے وزیر صاحب سے کہا کہ ذرا کسی بچے کو لاؤ، اس سے بات کرنے کا جی چاہتا ہے۔ اور صاحب ایک بچے کو لے آئے، بچہ تیز ترار تھا، نواب صاحب نے اس کی ٹوپی فوراً اتار لی، تو اس نے نواب صاحب کو ایک گالی دی بھرے دربار میں، اور وزیر صاحب تو ان کا خون سوکھ گیا، ارے یہ تو مروا دے گا، خود بھی مارا جائے گا اور میری بھی خیریت نہیں، بتائیے گالی۔ بادشاہ نے کہا اس کو 1000 روپیے انعام دیے جائیں، اس بچے کو، بڑا اچھا ہے، بڑا نڈر بچہ ہے، بڑا خوددار ہے، یہ اس کی چیز کوئی آدمی بغیر اس کی رضامندی کے نہیں لے سکتا۔ کیا دیا جائے؟ 1000 انعام۔ اب دوسرے صاحب سوچیں بادشاہ کو گالی دینے پہ 1000 ملتے، لہذا دوسرے دن وزیر صاحب گالی دے تو کیا ہوگا بتائیے؟ ملے گا انعام؟ تو یہ معاملہ ضابطہ نہیں ہے، اللہ کا یہ فضل ہے۔ ایک ہے عدل اور ایک ہے فضل۔ عدل کیا ہے؟ جتنا جرم ہو اتنی سزا، جتنا عمل ہو۔ جگہ خالی ہوئی یہاں پہ نہیں ہوئی؟ ہمیں تو دکھی، آپ لوگوں کو نہیں دکھی، ہم مست ہیں سننے میں نا۔ جگہ خالی ہو تو کہنا نہ پڑے، اس کو پر کر لینا چاہیے۔ تو ایک عدل ہے اور ایک فضل ہے۔ عدل کیا ہے؟ جتنا جرم ہے اس سے زیادہ سزا نہیں، اور جتنی نیکی ہے اس کا بدلہ اتنا ہی دیا گیا، کم نہیں دیا گیا۔ اور فضل کیا ہے؟ عمل چھوٹا سا ہے اور ثواب بہت زیادہ دیا گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 9 ذی الحجہ کی فضیلت اتنی ہے کہ 1 سال کے اگلے 1 سال کے پچھلے گناہ، اور کوئی صاحب یہ نہ سوچیں کیا جب اسٹرا معافی ہو چکی ہے نا اگلے کی بھی، تو پھر خوب گناہ کیے جائیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ 1 سال کے اگلے اور پچھلے جو گناہ ہے صغیرہ معاف ہوں گے، اور اس کی برکت سے اللہ
گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ کم ہے اللہ گناہ کا موقع ہی نہ دے، ہے نا؟ امتحان ہے، گناہ کا موقع ملا تو مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ کا یہ بھی کرم ہے، گناہ کا موقع ہی نہیں اس نے دیا، اللہ بچا لے گا۔ تو یہ سودا جو ہے یہ کیسا ہے بتائیے؟ ایک روزہ رکھیں اور نام اعمال میں لکھے جائیں 720 روزے۔ کیسا ہے سودا یہ؟ بہت مہنگا ہے نا؟ یہ جانور بہت مہنگا ہے نا؟ بہت مہنگا ہے اس سال جانور، بہت مہنگا اس سال جانور، بہت مہنگا اس سال جانور۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ بہت مہنگا ہے۔ ارے ملے گا کیا تمہیں؟ یہ تو دو، جیسا مہنگا ہوگا ویسے اجر بھی تو بڑھے گا۔ تو یہ سودا جو ہے یہ کیسا ہے؟ مہنگا ہے سستا؟ اب سوچ رہے ہیں کیا بتائیں، مہنگا کہیں یا سستا کہیں؟ سستا ہے نا؟ تو پھر سستی چیز لینے کے لیے تو سبھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ اب تک نہیں رکھے، یہ فرض واجب نہیں تھے روزے، اور جو چیز فرض نہ ہو، واجب نہ ہو، اگر کوئی نہ رکھے تو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ نے اعتراض کیا اس کا مطلب آپ اسے فرض سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرض نہیں کیا، آپ کیسے ہوتے ہیں فرض کرنے والے؟ ہے نا؟ اور ایسے موقع پر لوگوں کی نگاہیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ وہ کس کو دیکھتے ہیں پتہ ہے؟ سب کو نہیں دیکھیں گے۔ انہوں نے روزہ رکھا نہیں رکھا، امام صاحب کو دیکھیں گے، مولانا صاحب کو دیکھیں گے، مؤذن کو دیکھیں گے۔ انہوں نے اتنی فضیلت والے دن انہوں نے روزہ نہیں رکھا، بتائیے۔ ہے یہ غرور آدمی کو مار ڈالے گا، اس لیے کہ وہ سمجھ رہا میں نے روزہ رکھا تو میرا درجہ بڑھ گیا، اور انہوں نے نہیں رکھا، یہ ہم سے کم درجے کے ہیں۔ یہ عبادت پر غرور پیدا ہو رہا ہے، بہت خطرناک۔ رکھا تو ہے مگر ڈرتے بھی رہیں۔ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پالنے والے، ابراہیم علیہ السلام کریں خانہ کعبہ بناتے وقت، قبول کر لیجئے، آپ سننے والے جاننے، ہمیں معلوم ہے آپ کے لائق تو ہو ہی نہیں پائے گا، ہماری اوقات کیا ہے، اے اللہ قبول کر لیجئے، یہ احسان آپ کا۔ تو یہ فضیلت والے دن ہیں، اور یہ اتنے فضیلت والے دن کیوں ہیں آخر؟ اللہ نے اس میں 2 عبادتیں رکھی ہیں، اور یہ ایسی عبادتیں ہیں جو انہی دنوں میں ہو سکتی ہیں، اور سال کے 365 دنوں میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ پتہ ہے کون سی 2 عبادتیں ہیں وہ؟ ایک حج اور ایک قربانی۔ حج ہوگا تو انہی دنوں میں، اس کے بعد کوئی چاہے ہم نفلی حج بعد میں کر لیں، عرفات چلے جائیں، مزدلفہ چلے جائیں، منی چلے جائیں، ہو جائے گا حج، نفلی ہو یا فرض ہو، حج انہی دنوں میں ہوگا بس۔ اور قربانی بھی انہی 3 دنوں میں ہے۔ 12 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا اور بکرا خرید کے رکھا تھا آپ نے، آپ ذبح نہیں کر پائے، اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا وقت ختم ہو گیا، عبادت تھی قربانی، 12 تک عبادت تھی، اب کیا ہے؟ ٹائم ختم۔ اب اس کو قربان نہ کیجئے، اس کو زندہ صدقہ کیجئے۔ ایک صاحب کہنے لگے 3 دن نہیں 4 دن قربانی کے، سمجھے؟ ایک صاحب نے اور کہنے لگے پورے سال ہو سکتی ہے۔ دیکھ لیجئے آپ کیسی کیسی باتیں لوگ کر رہے ہیں، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو غرضے کی یہ دونوں عبادتیں اسی میں ہو سکتی ہیں، اور یہ عظیم الشان عبادتیں ہیں، اس لیے یہ دن بڑے فضیلت والے ہیں۔ اللہ ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا پہلی چیز کیا بتائی؟ من رأى ہلال ذی الحجہ، جو ذی الحجہ کا چاند دیکھے، وَأَرَادَ أَن يُضَحِّي، اور ارادہ ہو کہ قربانی کریں گے، فَلَا يَأْخُذْ مِن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو اپنے ناخن نہ تراشے اور اپنے بال
نہ کاٹے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو قربانی جس پر واجب ہے وہ ناخن نہ کاٹے، اور وہ بال نہ، یہ نہیں کہا آپ نے۔ آپ نے فرمایا من رأى ہلال ذی الحجہ، جو ذی الحجہ کا چاند دیکھے۔ آپ کہیں بھائی ہم لوگوں نے تو دیکھا نہیں، لہذا ہم لوگ ناخن کاٹ سکتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر رمضان کا چاند ہم نہ دیکھیں تو پھر ہم تو روزہ رکھیں گے نہیں، ہم نے چاند ہی نہیں دیکھا۔ اذا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے عید مناؤ۔ ہم نے چاند دیکھا ہی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ تحقیق کے ثابت ہو گیا کہ ذی الحجہ کا چاند ہو گیا ہے، تو اب آپ نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہے، اس سے نہیں فرمایا من ارادہ، جو ارادہ رکھتا ہو کہ قربانی کرے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں حضور؟ اللہ کے نبی جانتے ہیں اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے قربانی کا، جن پر واجب نہیں ہوگی وہ بھی کریں گے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے، وہ بھی کریں گے۔ کیوں؟ یہ پورے سال ہو نہیں سکتی، خالی انہی دنوں میں ہو سکتی ہے، اور ثواب اتنا۔ آپ حضرت فاطمہ زہرا سے کہہ رہے ہیں فاطمہ جب تمہاری قربانی کا جانور ذبح ہو فاشہدی، وہاں موجود رہنا، پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ مغفرت کر دے گا، اللہ کے وہاں قبول ہو جائے گا۔ فاطمہ زہرا سے حضور کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ اور فاطمہ زہرا تو بہت مالدار خاتون تھی نا، ہے نا؟ ارے بولو، کیا تھا حضرت فاطمہ زہرا کا حال؟ یعنی صفائی کرتے کرتے کپڑے گرد میں اڑ جاتے تھے، اور پانی لاتے لاتے ہاتھوں میں کیا ہوا ان کے، چکی چلاتے 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 گھٹے پڑ گئے، اور پانی کی مشکیزہ لاتے لاتے نیل کا نشان بن گیا۔ تو حضرت علی کو ترس آ گیا اور کہا جاؤ ایک غلام لے آؤ، جا کر کے حضور کے پاس آئے، گئیں بیچاری، وہاں لوگ موجود تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا لوگوں کا مجمع ہے، کیسے نبی کی بیٹی چلی جائے، اس لیے کہ پردہ بھی تو کوئی چیز ہے، حیا بھی تو کوئی چیز ہے۔ ہمت ہی نہیں ہوئی، انہوں نے آ کے بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب ان کو علم ہوا، آپ نے پوچھا کیسے گئیں؟ بتایا، کہا کہ ابھی تو بدر کے جو یتیم ہیں ان کو غلام نہ ملے، ہم تمہیں غلام کیسے دے سکتے، اور اس سے اچھی چیز تمہیں بتا رہے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ۔ جب بستر پہ پہنچ جاؤ، تھکن سے تم چور چور ہو جاؤ، تو بستر پر پہنچ کر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لینا، اللہ تبارک، یہ غلام سے بہتر ہے، بہت ثواب ملے گا، تھکن بھی دور ہو جائے گی۔ یہ فاطمہ زہرا وہ ہیں، مگر قربانی بولو نہیں کر رہی، قربانی کر رہی۔ اور ہمارے وہاں ہماری مائیں اور بہنیں وہ بھی کریں گی، مگر ان کو پتہ نہیں ہے بیچاری کو، کریں گی بھی اور شوہر سے کروا بھی لیں گی وہ، اس لیے کہ جب وہ جوڑے بنوا لیتی ہیں اپنے، اور کیا کہتی ہے کہ یہ تو منگنی کا ہوا، اب یہ نکاح میں نہیں چلے گا، دوسرا کہلے یہ تو نکاح میں پہن چکے، اب ولیمے میں دوسرا چاہیے، اور شوہر صاحب کرتے ہیں۔ مگر قربانی کا جب مسئلہ آیا، کہلے وہ ہمارے میاں جو ہیں وہ اپنے دیکھ لیتے ہیں، کیوں؟ ان کو پتہ نہیں ہے۔ اگر واجب ہے قربانی بیوی پر، تو اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو بیوی پہ واجب ہے، شوہر صاحب نصاب ہے تو شوہر پر واجب، اور دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں پر واجب ہے، اور بالغ اولاد صاحب نصاب ہے تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہے، اور ایسی واجب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا
او کما قال علیہ السلام، جو قربانی کر سکتا تھا اور اس نے نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب دکھائی نہ دے۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کسی سے آدمی بہت خوش ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہمارے گھر کے پاس دکھنا نہیں، یہی کہتا ہے۔ جب بہت ناراض خفا، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کیوں کہہ رہے ہیں حضور ایسی بات؟ اتنا کیوں خفا ہیں آپ؟ وہی بات ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو نقصان نہ کرو۔ قربانی کرنے سے جو فائدہ ہے یہ فائدہ کسی اور چیز سے نہیں ہوگا۔ کچھ فلسفی مل جائیں گے آپ کو، ہر بقرعید میں ملتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ یہ 3 تاریخوں میں اتنے لاکھوں کروڑوں دمبے ذبح ہو جاتے ہیں، بکریاں اور بکرے ذبح ہوتے ہیں، اور خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے اور گوشت بانٹا جاتا ہے، یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر اتنا پیسہ اکٹھا کر کے مسلمان چاہیں تو یونیورسٹی بنا سکتے ہیں، ہے نا؟ اور کتنی غریب بچیوں کی شادیاں اس پیسے سے ہو سکتی ہیں، ہے نا؟ ارے سنی بات نہیں سنی، جس کو دیکھو۔ مگر ان احمقوں کو یہ پتہ نہیں ہے یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ جہاں پہ اللہ نے جو چیز رکھی ہے وہاں وہی قبول ہوگی، اس کی جگہ پہ دوسری دو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ کہ قربانی نہیں کریں گے، ہم نماز پڑھے لیتے ہیں 4 رکعت، بولو چلے گا؟ روزہ نہیں رکھیں گے، غریبوں کو ہم کھانا کھلا دیں گے 50 غریبوں کو، ٹھیک رہے گا؟ نہیں قبول ہوگا۔ حج کی جگہ نماز قبول نہیں، نماز کی جگہ روزہ قبول نہیں، روزے کی جگہ قربانی قبول نہیں، جو چیز جہاں پہ وہیں پہ۔ اور کہا عقل نہ دوڑاؤ، یہ دین ہے۔ اور 15,000 کا بکرا ذبح کر رہے ہو اور اتنے فلسفے بگار رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم ہے؟ قربانی کا فلسفہ ہی نہیں جانتے، جاہل ہو تم۔ قربانی تو کس نے کی تھی؟ کس کی سنت ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اپنے بیٹے کے حلق پر چھری رکھی تھی اللہ کا حکم سننے کے بعد، اور کہا تھا اے اللہ، پلٹ کے کہا تھا اے اللہ بیٹا نہ ذبح کرواتے، اس کی جگہ پہ ہم 50 اونٹ ذبح کر دیں گے۔ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اور 13 سال کے اس بیٹے نے کیا کہا تھا؟ کوئی باپ کہیں بیٹے کو ذبح کرتا دنیا میں نہیں ہوتا، آپ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس چیز کا حکم دیا گیا آپ وہ کر ڈالیے، اور میرا جہاں تک معاملہ ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائے۔ قرآن کہتا فلما اسلما، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے، باپ اور بیٹے، یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل، مسلمان ہونے کا مطلب سمجھ آ رہا قرآن، اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور سوال نہیں کیا کوئی۔ اس میں تو یہ حکمت ہے، اس میں تو ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، یہ اسلام نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے حکموں کو عقل پر مقدم رکھو، اور عقل کو اللہ کے حکموں سے پیچھے رکھو، ہے نا؟ لازم دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ یہ شریعت کا معاملہ ہے، یہاں عقل کو عقلی نقطے مت پیش کرو۔ اور حج میں بھی خدا نے یہی کرا دیا ہے نا، حج میں یہی کہا مغرب ہمیشہ تم نے پڑھی ہے جماعت سے، آج نہیں پڑھو گے، وقت پر نہیں پڑھو گے، عرفات میں ہو، مغرب کا وقت ہو جانے دو، گزر جانے دو، آج مغرب دیر میں پڑھنا، عشاء کے وقت میں تمہیں اللہ کا آرڈر ہے۔ یہ تو سمجھ میں نہیں آیا، صاحب وقت پہ نماز افضل ہوتی ہے، بل بلا رہے ہیں بل بلایا کرو، اگر پڑھ لی راستے میں تو قبول نہیں ہوگی۔ قربانی کا فلسفہ تو غرضے کی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قربانی واجب کس پر ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی
یا اتنا پیسہ جس میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، اتنا پیسہ ہو، اس سے زیادہ چاہے جتنا ہو۔ اور چاندی 52.5 تولہ کتنے کی ہوتی ہے؟ ریٹ گھٹتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، معلوم کر لو۔ یہ اتنی مالیت کا اور اتنا پیسہ سال بھر ضروری نہیں ہے، 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے بھی اگر آ گیا تو قربانی واجب ہے۔ اور نہیں پیسہ ہے، غیر ضروری سامان ہے آپ کے پاس، اگر آپ اسے بیچیں، وہ کتنے کا بکے؟ جتنے کی 52.5 تولہ چاندی آتی، تو بھی قربانی واجب۔ جیسے اماں ابا نے جہیز دیا ہے، اور جہیز میں بہت ساری چیزیں دی ہیں، زیور تو دیتے ہی ماں باپ، نہیں دیتے، اس کے علاوہ کہیں دیگ ہے، کہیں بڑے بڑے تسلے ہیں، خاصدان ہے، اگلدان ہے، پاندان ہے، استعمال ہو یا نہ ہو، رکھے پڑے، ان سب کو جوڑیے، اگر ہو گیا 52.5 تولہ کے برابر تو قربانی واجب ہے۔ کون مالک ہے؟ شوہر صاحب مالک ہے تو ان پہ واجب ہے، اور بیوی اگر مالک ہے تو اس پر قربانی واجب۔ کہنے شوہر صاحب اب غریب آدمی، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو بیوی سے کہے بھائی ہم تو نہیں کریں گے ادا، میرے اوپر واجب ہوتا تم ادا کرتے، تم اپنے جیسے بھی کرو، واجب تمہارے اوپر ہے، تم کرو قربانی۔ اس پہ واجب ہوئی، چاہے ادھار لے لو، بعد میں ادا کر دینا۔ ارے ادھار لیا جاتا نہیں لیا جاتا، مگر ویسے ادھار لے لیں گے، اس معاملے میں ادھار کہیں گے اور بتائیے مولانا صاحب ہمارے اوپر قرضہ ہے، بتائیے کہیں قربانی جائز ہے میرے اوپر؟ یہی پوچھتے ہیں نا، قرضہ ہے ہمارے اوپر، قربانی جائز ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں، ہے نا؟ اور یہ کبھی نہیں پوچھا ہمارے اوپر قرضہ ہے، ہم بالائی کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ بتائیے نیا جوڑا بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے ہیں؟ بریانی بنے نہ بنے، مطلب کسی نے پوچھا آ کر کے قرضہ ہے میرے اوپر، سارا قرضہ اسی میں، کسی طرح بچ جائیں۔ اللہ نوازنا چاہتا ہے اور بندہ بچنا چاہتا ہے۔ اور صاحب ویسے تو بڑے عقل مند ہیں، دین کے معاملے میں عقل پتہ نہیں کہاں چلی جاتی۔ کل یہ دکان بک رہی ہے، یہ مکان بک رہا ہے، اور یہ بہت موقع کا ہے اور مناسب ریٹ بھی ہیں، اور ذرا چوکے تو پھر یہ ہاتھ سے نکل جائے گا، ملے گا نہیں، اور پیسہ ہے ہی نہیں اتنا کہ اسے خریدا جا سکے۔ اب بتائیے کیا کریں؟ اس کو جانے بھی نہیں دینا چاہتے ہیں اور پیسہ بھی نہیں اتنا ہے، تو ایسے موقع پہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے چھوڑو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، جانے دو، یہی سوچتے ہیں نا، یہی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بولو؟ یہ کرتے ہیں؟ یہ تو نہیں کرتے ہیں لوگ۔ کیا کرتے ہیں؟ میاں پیسہ لے لو کسی سے قرضہ، پھر وہ ادا ہو جائے گا، یہ نہیں ملے گی دوبارہ، کرتے نہیں کرتے؟ اور قربانی کے معاملے میں بچاؤ سوچ رہے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو فرمایا قربانی واجب، آپ نے یہ نہیں کہا جس پہ واجب ہے، آپ نے فرمایا جو ارادہ کرتا رکھا ہے قربانی کا۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی جانتے تھے میری امت ثواب سمجھ کر کے واجب نہ ہو پھر بھی قربانی کرے گی۔ اور کیوں نہیں کرے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی، بتائیے آپ کے گھر میں کیا تھا؟ روز بریانی، روز شیرمال، روز کباب، حضور کے گھر میں نا ایسے ہی تھا؟ 2 مہینے بیت جاتے تھے اور چولہا نہیں جلتا تھا، مگر 10 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ اور یہی نہیں، ایک نہیں 2، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثواب بتا کر کے، خود عمل کر کے امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کہ پھر موقع نہیں ملے گا، ہاتھ سے جانے نہ دینا، اللہ توفیق دے تو کرنا ضرور۔ بڑا جانور نہیں، چھوٹا جانور نہیں کر سکتے بھائی، بکرا تو حصہ لیں گے،
ہے یا نہیں؟ حضرت علی یہ بھی بڑے مالدار آدمی نہیں تھے، پتہ ہے اللہ کے رسول نے ان کو پالا تھا، ہے نا، اور ان کے والد سے لے لیا تھا غربت کی وجہ سے، اور پھر شادی کی ان کے بعد مہر تک کے پیسے نہیں تھے، زرہ بیچی گئی تھی، حضرت عثمان غنی نے خریدی تھی، کرائے پر آپ نے مکان ان کو دلوایا تھا، ہے نا، مگر حضرت علی کو ہوا کیا تھا یہ بتائیے؟ وہ ہر سال قربانی کرتے تھے، اور ایک نہیں کیا کرتے تھے، کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی حضرت علی پہ، اور قربانی دو اور دو کیوں کر رہے ہیں بھائی آپ؟ کہنے ایک اپنی طرف سے کر رہا ہوں اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، میرے آقا نے مجھ سے کہا تھا علی، اس کا مطلب حضور بھی چاہتے کہ قربانی کا ثواب مجھے ملے، یہ اتنی اچھی چیز ہے، اتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے، محبت ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہے تو محبت، اللہ اتنی حیثیت دے اپنی طرف سے بھی آدمی قربانی کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے، ہے نا۔ اور فرمایا 9 تاریخ کا روزہ ہو گیا، اور 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ہر فرض نماز کے بعد، چاہے امام ہو چاہے مقتدی، چاہے اکیلے نماز پڑھے، مرد ہو یا عورت ہو، نوجوان ہو یا بزرگ ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، قربانی واجب ہو یا واجب نہ ہو، ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، مگر مردوں پر بلند آواز سے ہے اور عورتوں پر بولو آہستہ آواز سے۔ مگر کتنے مرد ایسے ہیں جو تکبیر ہی نہیں پڑھتے، کیوں؟ یاد ہی نہیں، اور کتنے ایسے ہیں پڑھتے تو ہیں مگر جیسے دم نکلا جا رہا ہے، آواز ہی نہیں نکل رہی، کہیں کوئی سن نہ لے، کہیں ہے بلند آواز سے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ نے تو فرمایا ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر کے 10 تاریخ تک کثرت سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، یہ ذکر کے دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر بازار جاتے تھے اور کہتے وہاں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو بازار والے بھی پڑھنے لگتے تھے۔ ہم لوگوں کے وہاں تکبیر تشریق جو واجب وہی نہیں پڑھ رہے، اللہ رحم کرے۔ عورتیں بیچاری سمجھتی ہیں ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، ان پر بھی واجب ہے، باہر صورت تکبیر تشریق پڑھنا ہے، یاد ہے نا سب کو؟ پڑھیے ایک مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر قربانی کا عمل اور نماز وغیرہ، یہ تو ضروری باتیں عشرے سے متعلق تھیں، اس میں ہر عمل ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اللہ کو پسند ہے، ہر نیکی۔ اور سب سے بہترین کام اللہ کے نبی کی نظر میں کیا ہے بتاؤ؟ قرآن سیکھنا اور سکھانا۔ یہ عام کاہے کے لیے بیٹھے ہیں؟ قرآن سیکھنے سے۔ ذی الحجہ کا عشرہ ہے، شب قدر جیسی راتیں ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات میں کیا بیان فرمایا؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیے اے کتاب والو، جب قرآن کہتا کتاب والو تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ توریت والے، انجیل والے، زبور والے۔ اے کتاب والو لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں غلو مت کرو، ناحق۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ شریعت نے جو حد مقرر کی ہے اس حد سے آگے بڑھ جانا، یہ غلو ہے۔ آگے بڑھ گئے یہ غلو۔ جیسے نبیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حد مقرر کی کہ نبی
سب سے افضل ہوتے نہیں ہوتے سب سے افضل. مگر یہودیوں نے کیا کیا؟ نبیوں ان کی تعظیم کرو، وہ سب سے افضل ہوتے ہیں. یہودیوں نے کیا کیا؟ اس سے پہلے سن چکے ہیں. کیا کیا؟ فریقاً کذبوا و فریقاً تقتلون. نبیوں کی ایک جماعت کو یہودیوں نے جھوٹا کہا اور ایک جماعت کو نبیوں کی قتل کر دیا یہودیوں نے. یہ کیا ہے؟ یہ حد جو مقرر کی اس سے بھی پیچھے رہنا ہے. توہین کر رہے ہیں، تعظیم کا حکم ہے، توہین کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں. اور نبیوں کو کیا کہا؟ سب سے افضل سمجھنا، مگر ان کو خدا نہ سمجھنا، خدا کا بیٹا نہ سمجھنا. یہ ان کی حد سے آگے بڑھا دینا ہے. یہ بھی غلو، یہ عقیدے کا غلو ہے. تو عیسائیوں نے ان کو خدا کہا، خدا کا بیٹا کہا، خدائی کا حصے دار کہا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. یہ کفر ہے. اللہ کہتا کہہ دیجئے اے کتاب والو لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین کے معاملے میں غلو مت کرو نہ حق. ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی مت کرو. قد ضلوا من قبل، جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے. جو یہ عقیدے رکھتے تھے وہ سب کیا تھے؟ گمراہ تھے. ان کے پیچھے چلو گے تو خود بھی گمراہ ہو گئے. وہ کافر تھے، تمہیں کیا ملے گا ان کے پیچھے چلنے؟ کفر ہی ملے گا. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، وہ خود بھی گمراہ تھے اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اور یہی عقیدہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنا، ان کی ماں کو خدا سمجھنا، اور ان کو خدائی کا بیٹا سمجھنا. ارے تھے نہیں تھے؟ جو بڑے تھے وہی اولاد بھی وہی کر رہی نہیں کر رہی. تو خود گمراہ تھے اور گمراہ کر دیا انہوں نے. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ لوگ بھٹک گئے سیدھے راستے سے. مطلب ایسا نہیں کہ ان کو سیدھا راستہ معلوم نہیں تھا یا معلوم نہیں ہو سکتا تھا، صرف عصبیت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم تو اسی راستے پر چلیں گے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قبول نہیں کریں گے. ہے نا؟ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. نتیجہ کیا ہوا؟ پھر اس جرم کی سزا کتنی بڑی ملی ان کو. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داود. لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا بنی اسرائیل میں سے. کیا کفر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا. کیا کہا؟ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کیا کہا؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ وہ عیسیٰ ہی اللہ ہیں. کفر ہے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا لعن الذین کفروا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا بنی اسرائیل میں، علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. داؤد علیہ السلام پر جو کتاب اتری اس میں کیا نام تھا اس کا؟ زبور. اس میں لعنت لکھی ہوئی تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری اس کا نام تھا انجیل. اس میں بھی شرک کرنے والوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے والوں کو کیا تھا؟ حد سے تجاوز کرنے والے، دین میں غلو کرنے والوں پر لعنت تھی. اور قرآن میں بھی لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی الظالمین ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ اور حضرت داؤد کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی، یعنی کتاب میں لکھی تھی اور اس کا اظہار داؤد علیہ السلام کی زبان سے ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ہوا پھر اثر اس کا؟ داؤد علیہ السلام نے جب ان پر لعنت کی، نتیجہ یہ ہوا وہ لوگ خنزیر بنا دیے گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب لعنت کی تو وہ لوگ بندر بنا دیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ایسا کیوں ہوا؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. ایسا اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے مخالفت کی اللہ کے حکم کی، یعنی بندے کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا. عقیدے میں مخالفت کی، اور عقیدے میں جو آدمی حد سے آگے بڑھ جائے یہی کفر ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ذالک ما عصوا وکانوا یعتدون، ایسا اس وجہ سے یہ لعنت ہوئی انہوں نے مخالفت کی، وکانوا یعتدون، اور خالی ایک مرتبہ نہیں کی، وہ تھے حد سے نکلنے والے، ان کا پیشہ ہی یہی تھا، ان کا مشغلہ ہی یہی تھا، ایک مرتبہ کلمہ کفر نہیں بکا بلکہ زندگی بھر اسی پر ڈٹے رہے اور قائم رہے۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا توریت میں تذکرہ ہے، لیکن ہمارا ارادہ کیا ہے؟ العداوہ الی یوم القیامہ، قیامت تک ان سے دشمنی رکھنا ہے اور ان کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ ڈٹے رہے نہیں ڈٹے رہے؟ اللہ فرماتا تو ایسے لوگوں پر لعنت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ لعنت کے معنی رحمت سے دور کر دینا۔ جسمانی بھی لعنت ہوئی، جسم بگڑ گئے، چہرے بگڑ گئے اور دل بھی بگڑ گئے، ہے نا؟ کہ حق سامنے ہے مگر دکھ نہیں رہا، سچی باتیں ہیں مگر سنائی نہیں دے رہی، اور زبان سے سچی باتیں نکل نہیں رہی، جھوٹ کے عادی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کا جرم کیا تھا؟ وہ لوگ رکتے نہیں تھے اس گناہ سے جس کو کرتے تھے، جو گناہ کر رہے تھے رکے نہیں اس سے، مسلسل جاری۔ یہ مطلب ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ روکتے نہیں تھے اس گناہ سے جو گناہ ہو رہا تھا۔ مطلب ان کا جرم کے دونوں جرم ہیں، گناہ معلوم ہو جائے گناہ ہے اور آدمی رکے نہیں، گناہ پہ ڈٹا رہے، یہ بھی جرم ہے۔ معلوم ہو ہم نہیں گناہ کر رہے ہیں مگر ہمارے بچے گناہ کر رہے ہیں، ہمارے دوست کر رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار کر رہے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو منع کر سکتے ہیں مگر پھر بھی نہ منع کرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی جرم ہے۔ یہ جرم کس کا اللہ بیان کرا؟ یہودیوں اور نصارہ کا جرم۔ کیا جرم تھا؟ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی ان میں سے دیکھتا کہ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو کہے بہت غلط بات ہے، یہ مت کرو۔ ایک دن تو اس نے منع کر دیا، دوسرے دن دیکھا گیا اس کو، وہ گناہ اس نے چھوڑا نہیں جس کو منع کیا تھا، مگر اس کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ کھانا کھا رہا ہے، تقریب میں شریک، ہر چیز میں شریک۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر کیا کر دیا؟ سخت کر دیا اور مسخ کر دیا، ہے نا؟ یہ اللہ مسلمانوں کو کیوں سنا رہا ہے کہ دیکھو یہ کام بہت برا ہے، اگر طاقت ہے اور گناہ ہو رہا ہے تو روکنا یہ صرف کس کی؟ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مومن کی ذمہ داری۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی برا کام ہوتے ہوئے دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، بدل دے اس کو۔ یعنی اگر طاقت ہو، بچے بات مانتے ہوں، گھر پہ اسی کا حکم چلتا ہو تو اپنے حکم کا استعمال کرے، یہ نہیں ہوگا میرے گھر پہ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اختیار نہیں چلتا تو کا زبان سے منع کر دے، ہم تم سے خوش نہیں ہیں، میرے گھر پہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تم نماز نہیں پڑھتے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے، تم نماز نہیں پڑھتی ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنا بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا سمجھ۔ دل سے برا سمجھنے کا مطلب نماز نہ پڑھنا بہت بری بات ہے، خالی بھائی یہ سوچ لے، نہیں۔ دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے بے چینی ہو دل میں، یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، کیا طریقہ اپنائیں کہ ان کی سمجھ میں آ جائے، یہ گناہ سے باز آ جائیں، یہ گناہ چھوٹ جائے، اور ایسے آدمی کے اندر تڑپ ہو جیسے بھوکے آدمی کو تڑپ ہوتی ہے، کب؟ جب اس کو کھانا نہیں ملتا، اور پیاسے کو چین کب آتا ہے؟ جب پانی مل جائے۔ ایسے اللہ سے دعائیں کرے، تدبیریں کرے، بزرگوں کے بعد جا کر کے دعائیں کرے، میری اولاد کیا ہے؟ بگڑ گئی، راہ راستے ہٹ گئی ہے، اور وہ جو ہے بے نمازی ہے، مگر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی عیب ہی نہیں۔ کیا چیز؟ بے نمازی ہونا یا دیندار نہ ہونا لوگوں کی نظر میں کوئی بڑا عیب نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ اولاد آپ کی، کہتے کہ یار ماشاء اللہ بڑی ترقی اس نے کی ہے، نام روشن کیا ہے یہاں سے وہاں تک، اور بڑی تنخواہ اس کی ہے،
بڑی جے جے کار ہو رہی. کہے اچھا یہ بتائیے دینداری کا کیا حال ہے اس کی؟ کہے بس ذرا سی کمی ہے کہ دیندار نہیں ہے، بس ذرا سی کمی ہے، تاج محل میں بس ذرا سی کمی ہے، بس وہ نماز نہیں پڑھتا. تو اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کو بلائے اور ابا کے پڑھا اٹیک، اللہ نہ کرے بھائی پڑھے، وہ پڑھتا تو ہی، اور ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے آپ کے ابا بالکل ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، دماغ بھی ٹھیک ہے، ہاتھ پیر بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے بالکل ان کا، بس ذرا سی ان کی جان نکل گئی. کیا ہوا؟ ذرا سی ان کی جان نکل گئی. تو کیا کہا جائے گا؟ جان نکل گئی تو بچا کیا؟ جب دین نہیں رہا تو پھر بچا کیا؟ لوگ ذرا سی کمی ہے. حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم امر بالمعروف کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ عذاب تمہارے اوپر مسلط کرے گا، اس میں نیک بھی نہیں بچیں گے اور بروں کے ساتھ نیک بھی نہیں بچیں گے. دعائیں مانگیں گے، دعائیں اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ منظر آج کل نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا ہے؟ بتائیے آپ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، پیشانی پہ اس کے شکن نہیں آتی، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، گھر میں گناہ کا کام ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، حرام کاری ہو رہی، 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی میاں بیوی بن کے رہ رہے ہیں، اور رشتہ داری بھی ہے اور دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا خاص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ عوام کو، تمام لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، مگر جب کرے گا جب لوگ دیکھیں گے گناہ ہو رہا اور ٹوکنا بھی چھوڑ دیں. یہ ناراض ہو جائیں گے ہم سے. کتنے لوگ ایسے ہی ہیں کہ صحابہ کا ذکر نہ یہاں نہ کرنا کیوں؟ کہ کچھ لوگ ایسے یہاں بیٹھے ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے، وہ ناراض ہو جائیں گے. دیکھا آپ نے یہاں قرآن نہ پڑھنا، کچھ لوگ قرآن سے الرجی ہے کچھ لوگوں کو، تو ان کی بات مان لو کیا؟ آپ نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمۃ حق عند سلطان الجائر، حق بات کہہ دینا ظالم بادشاہ کے سامنے. اور یہاں بادشاہ بھی نہیں ہے نا، جو قتل کر دے، جو جیل کی سلاخوں میں ٹھوس دے. یہاں گھر کا آدمی ہے، ملنے والا ہے، مگر اس کے مزاج دیکھ رہے ہیں، پھر مزاج دیکھنے کے بعد اس سے کوئی بات کہہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ صاحب خفا ہو جائیں، ہمارے تعلقات میں فرق آ جائے، اس لیے اپنی زبان بند کیے ہوئے. یہ طریقہ کس کا تھا؟ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا. اللہ فرما رہا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ نہیں روکتے تھے اس برے کام سے جس کو وہ کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، اور بدترین تھا وہ کام جو وہ کر رہے تھے. ترى کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اللہ فرماتا ہے اللہ نے لعنت کی، اس کے چہرے بھی بگڑ گئے اور دل بھی مسخ ہو گئے. نتیجہ کیا ہے؟ ہیں تو اللہ کو ماننے کے دعوے دار، نبی کو ماننے کے دعوے دار، کتاب کو ماننے کے دعوے دار، مگر دوستی ان کی مسلمانوں سے نہیں ہے. مسلمانوں کے وہ پکے دشمن ہیں، اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے دوست ہیں. ارے ہے یا نہیں؟ جب آدمی کا مزاج مسخ ہو جائے، دل مسخ ہو جائے، بگڑ جائے، جبھی یہ چیز ہوگی. مسلمان توریت کو بھی مانتے، مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے. تو یہودیوں اور عیسائیوں کو مسلمانوں سے نفرت ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. یہودی نہ آخری پیغمبر کو مانتے ہیں مسلمانوں کے، نہ ان پر نازل ہونے والی کتاب کو مانتے ہیں، نہ عیسائی مانتے ہیں، مگر مسلمان پھر بھی ان کے نبی کو مانتے ہیں اور کتاب کو بھی مانتے ہیں. تو عیسائیوں اور یہودیوں کو مسلمانوں سے قربت ہونا چاہیے یا نفرت ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ بولو. اب سوچ رہے ہیں کیا بتائیں، قربت ہونا چاہیے یا نفرت ہونا چاہیے؟ کرے نفرت ہونا چاہیے. بتائیے
ارے جب ہم آپ کے ابا کو مانتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، آپ کو ہم سے محبت ہونا چاہیے، نفرت ہونا چاہیے؟ آپ ہمارے ابا کو نہیں مانتے، آپ ہمیں بھی نہیں مانتے، مگر ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ کے ابا کو مانتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم سے نفرت کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے۔ مگر یہ محبت کا صلہ دیکھیے کہ مسلمانوں سے دشمنی اور بت پرستوں سے، مشرکوں سے دوستی۔ چنانچہ کعب ابن اشرف یہودیوں کا بڑا سردار تھا، وہ گیا مکے، اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ تم لوگ حملہ کرو مدینے پہ اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں مانیں گے، تم بت کو سجدہ کرو تب تمہاری بات ہم مانیں گے۔ اس نے کہا یہ بھی ہو جائے گا۔ یہودیوں کا عالم، اسلام دشمنی میں اتنے اندھے، آپ بتائیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نتیجہ کیا ہے؟ اسی لعنت کا اثر ہے جو لعنت کی گئی تھی۔ لعنت سے چہرے بھی بگڑتے ہیں، اور لعنت سے انسان کا دماغ اور دل بھی بگڑ جائے۔ یہ دل بگڑنے کا حال یہ کہا، ترا کثیرا منہم، دیکھیں گے آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو، یتولون الذین کفروا، وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، دلی محبت۔ لبیث ما قدمت لہم انفسہم، بدترین ہے وہ چیز جو انہوں نے آگے بھیجی ہے اپنی جانوں کے لیے۔ کیا؟ ان سخط اللہ علیہم، اللہ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان پر ناراض ہو گیا، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان اگر ہوتا تو یہ مسلمانوں سے نفرت نہ کرتے اور مسلمانوں کے دشمنوں سے ہاتھ نہ ملے۔ سنیے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اس کتاب پر جو ان کی طرف اتاری گئی تھی، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو دین کے دشمنوں کو یہ اپنا دوست نہ بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن زیادہ تر ان میں سے لوگ نافرمان ہیں، یعنی کہتے تو ہم مومن، مگر نہ ان کا اپنی کتاب پر ایمان ہے، نہ ان کا اپنے پیغمبر پر ایمان ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہوتا اور قرآن پر بھی ان کا ایمان ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے مگر یہودیوں اور عیسائیوں میں اس زمانے میں فرق تھا۔ کیا؟ مسلمانوں کو جانتے یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، لیکن یہودی مسلمانوں کے بڑے دشمن، اسی لیے یہودیوں میں ایمان لانے والے لوگ بہت کم ہیں، اور عیسائی ان کے مقابلے میں مسلمانوں سے قریب تھے۔ اس زمانے کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ آج تو عیسائی کیا ہے؟ عیسائی نہیں ہیں، بد مذہب ہیں، ملحد ہیں، ناستک ہیں، دہریے ہیں۔ اس لیے یہ اسلامی دشمن میں، اسلام کی دشمنی میں دوسرے لوگوں سے آگے بڑھے ہوئے۔ ارے ہوا نہیں، غرناطہ میں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، انہی عیسائیوں نے قتل عام کر دیا مسلمانوں کا، غداری کی، بدعہدی کی۔ کوئی ایک موقع ہو؟ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جن لوگوں سے مقابلہ ہو رہا تھا وہ کون لوگ تھے؟ یہی تو تھے۔ اللہ کیا کہہ رہا سنیے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ پائیں گے تمام ایمان نہ رکھنے والوں میں، دنیا میں ایمان نہ رکھنے والے تو بہت ہیں، اللہ کہہ رہا آپ پائیں گے تمام ایمان نہ رکھنے والوں میں سے سب سے زیادہ عداوت رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا ایمان والوں سے کس کو پائیں گے؟ الیہود، یہودیوں کو پائیں گے، والذین اشرکوا، اور ان کو پائیں گے جو مشرک۔ کس کو؟ مشرک۔ آج دیکھ لیجیے آپ، یہودی بھی دشمن ہے۔ اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ بچوں پہ ترس نہیں کھاتا، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی، مظالم ہی مظالم ہیں، ہے اس کی تصویر یہ نہیں ہے۔ اور مشرک، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان کے دل میں اسلام کی کتنی دشمنی، کیسا ابل رہا ہے بغض، اور کیسی ابل رہی ہے نفرت، اور کیسی آگ لگ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور اے پیغمبر آپ پائیں گے محبت میں زیادہ قریب، محبت میں بالکل قریب وہ بھی نہیں، زیادہ قریب، کس سے؟ ایمان والوں سے۔ کس کو پائیں گے؟ الذین قالوا انا نصارا، ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہی ہوا، جو عیسائی لوگ تھے ان میں حق پرستی تھی، بہت بڑی تعداد ان میں سے ایمان لائی۔ نجاشی بادشاہ کون تھا؟ ارے کون تھا؟ عیسائی تھا۔ قیصر روم، جو روم کا بادشاہ تھا، جس کے بعد آپ کا والا نامہ پہنچا تھا، اس نے آپ کا خط کا احترام کیا۔ مقوقس، یہ بھی بادشاہ تھا، آپ کا خط پہنچا، دعوتی خط، اسلام کی دعوت کا خط، اس نے اپنے سر پہ رکھا اور ہدیہ آپ کی خدمت میں بھیجا۔ یہ عیسائی تھے۔ ایران کے بادشاہ کے بعد جب خط پہنچا تو اس نے کیا کیا؟ خط کے ٹکڑے کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ کیوں؟ یہ بھی مشرک ہے، جو ایرانی تھے مشرک تھے۔ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو غرضے کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا کیوں عیسائی مسلمانوں کے مقابلے میں نرم کیوں ہیں تھے اس زمانے میں، اور یہودی عداوت میں سخت کیوں تھے؟ قرآن اس کا ریزن بتا رہا ہے، علت۔ ذالک بان منہم قسیسین، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر علماء ہیں۔ کس میں؟ عیسائیوں میں۔ ورہبانا، اور درویش ہیں، اللہ والے ہیں، تارک الدنیا ہیں، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ یہ مسلمانوں سے قریب ہیں۔ نجاشی بادشاہ کے وہاں جب پہنچے مسلمان ہجرت کر کے، تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ اگرچہ عیسائی بادشاہ ہے مگر ظلم اس کے وہاں نہیں ہوگا۔ یہی ہوا نا؟ جب مشرکین پہنچے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور یہ وہ، تو کیا ہوا؟ حضرت جعفر طیار کو بلایا اور کہا عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ سورہ مریم کی انہوں نے تلاوت کی۔ تلاوت کرنا تھا بادشاہ اور جتنے پادری تھے، وہ اپنی آنکھوں کے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکے، سب رونے لگے۔ اور پھر مسلمان جب وہاں رہے تو حبشہ میں اسلام پھیلا، خود نجاشی بادشاہ مسلمان ہوا۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور آپ نے غائبانہ ان کی جنازے کی نماز پڑھی۔ ان کا نام تھا اسما، اور 70 عیسائیوں کا کیا مصیبت ہے ہمیں نہیں پتہ ہے کیا؟ 70 عیسائیوں کا وفد اس نے بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسلمان ہو کر یہ لوگ آئے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ جب سورہ یاسین کی آپ نے تلاوت کی تو وہ سارے کے سارے لوگ آنکھوں سے ان کے اشکوں کا سیلاب امٹ پڑا، اور سب کے سب اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ کیا کہا قرآن نے؟ اس کو سنیے صرف ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا وہ قرآن جو اتارا گیا رسول کی طرف، یعنی سورہ یاسین اللہ کے نبی کی زبان سے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھیں گے ان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں ابل پڑیں۔ کاہے سے؟ من الدم، آنسوؤں سے۔ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور کہنے لگے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، عیسائیت کو چھوڑ دیا، ہم ایمان لے آئے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں لکھ لیجئے گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ اور قیامت کے دن نبیوں کے حق میں گواہی دینے والی کسی پیغمبر کی امت نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ اے اللہ ہمیں امت محمد میں لکھ لیجئے۔ یہ دعا مانگی۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں ایمان نہ لائیں اللہ پر؟ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور جو دین حق ہمارے پاس آ گیا۔ وَنَطْمَعُ وَيُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن نیک لوگوں کے اندر شامل فرما دے۔
اللہ فرما جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کیا اور اللہ انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ ان کو بدلے میں عطا فرمائے گا ان کی ان دعاؤں کے ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور جو لوگ کافر رہے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اللہ فرماتا یہ سب کے سب جہنمی ہیں، جہنم سے ان کو نجات نہیں ملے گی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے؟ عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں لیا جا سکتا ہے۔ کسی کی شادی ہے، کسی کے وہاں ولادت ہے، کسی کا رزلٹ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام مقاصد میں کامیابی عطا